بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا او کما قال اللہ تعالی فی القرآن المجید۔ آج کا ہمارا عنوان تفضیلیوں کے رد کے اندر مزید آج پھر میرے ارادہ بنا کوشش کرتے ہیں ریکارڈنگ کرنے کی اور مزید ان کے سوالات کو چھیڑتے ہیں کہ ان کے کیا سوالات ہیں۔ تو ان کا سوال جو پچھلا چل رہا تھا اس پر تھوڑا سا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی بات کو لے کر آگے چلتے ہیں آج کے اس موضوع کے اندر۔ ویسے تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کشف المحجوب شریف کے اندر فرمایا تھا کہ صدیق اکبر کی شان میں فرماتے ہیں شیخ الاسلام خیر الانام بعد انبیاء علیہم السلام امام و سید اہل تجرید شہنشاہ ارباب تفرید از آفات انسانی بعید امیر المؤمنین حضرت ابو بکر عبداللہ بن عثمان الصدیق۔ حقائق و معارف میں آپ کی کرامات مشہور اور علامات و شواہد ظاہر ہیں۔ مشائخ اعظام آپ کو ارباب مشاہدہ کا سردار قرار دیتے ہیں اور حضرت عمر بن خطاب کو ارباب مجاہدہ کا پیشوا سمجھتے ہیں۔ صدیق اکبر انبیاء کے بعد تمام مخلوقات سے آگے ہیں اور کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ آپ کے آگے ایک قدم رکھے۔ جب خداوند تعالیٰ نے اپنے بندہ کو کمال صدق کے مقام پر فیض کرتا ہے کسی بندہ کو اور اسے مقام تمکین پر متمکن کرتا ہے تو وہ فرمان الہی کا منتظر رہتا ہے، آیا اسے فقیری کا حکم ہوتا ہے یا امیری کا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں اگر امیری کا حکم ہوتا ہے تو وہ امارت اختیار کرتا ہے، اس میں اپنے تصرف یا اختیار کو دخل نہیں دینے دیتا، جیسا کہ حضرت صدیق اکبر نے ابتدا سے انتہا تک فقر اور تسلیم و رضا کو پسند کیا، اور اس لیے صوفیہ اکرام جن کے امام و مقتدا صدیق اکبر ہیں ان کا مسلک بھی یہی فقر اور تسلیم و رضا ہے، اور وہ امارت و ریاست کی تمنا نہیں کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام مسلمانوں کے بھی دینی امام ہیں اور طریقت پر چلنے والوں کے خاص امام ہیں۔ کشف المحجوب اور صفحہ نمبر 67 سے 69۔ تو آگے بھی داتا صاحب نے بڑا کچھ لکھا، لیکن میں یہاں صرف ایک چھوٹی سی عبارت پیش کر کے شاہ ولی اللہ کی پھر آگے چلتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ نے اپنی کتاب ازالۃ الخفا میں ایک ضخیم رسالہ شامل کیا جس کا نام ہے رسالہ تصوف فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ اس رسالے میں لکھتے ہیں کہ الفضل السابع فی بقاء سلسلۃ الصحبۃ الصوفیۃ المبتدأۃ من النبی الی یومنا ھذا بواسطۃ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب ولنذکر ھاہنا سلسلۃ اہل العراق فانہم اکثر المسلمین اعتناء بسلسلۃ الصحبۃ الصوفیہ، یعنی 7ویں فصل صوفیہ کی صحبت کے اس سلسلہ طریقت کے بارے میں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہو کر آج کے دن تک امیر المؤمنین عمر بن خطاب کے ذریعہ سے جاری ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں یہاں ہم اہل عراق کے سلسلہ کا ذکر کریں گے جو مسلمانوں کی اکثریت پر مشتمل ہے۔ اس میں ہم صوفیہ کی صحبت کا لحاظ رکھیں گے۔ پہلے ہم یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ جس کا یاد رکھنا ضروری ہے کہ صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے دور میں مریدوں کا اپنے مشائخ کے ہاتھ پر بیعت کرنا
اور خرقہ خلافت اور خرقہ حاصل کرنا رائج نہیں تھا، بلکہ صحبت میں بیٹھنے کو ہی کافی سمجھا جاتا تھا۔ لوگ ایک ہی شیخ پر اکتفا نہیں کرتے تھے اور نہ ہی ایک سلسلے پر اکتفا کرتے تھے، بلکہ ان میں سے اکثر ہر ایک کثیر مشائخ کی صحبت میں رہتا تھا اور متعدد سلاسل سے رابطہ رکھتا تھا۔ ان کے لیے سلسلے بعین ہی ایک صحابی تک نہیں پہنچتے تھے، ہاں مگر جس بزرگ کی صحبت کا اعتراف زیادہ کیا جاتا یا ان کی صحبت کا اثر زیادہ ہوتا یا ان کو شہرت زیادہ دے دی جاتی تو کہہ دیا جاتا تھا کہ یہ فلاں کے اصحاب ہیں۔ مجھے ہمارے شیخ ابو طاہر نے شیخ حسن عجمی مکی کا فرمان سنایا۔ انہوں نے فرمایا کہ اپنے شیخ حضرت عیسیٰ مغربی سے پوچھا تھا میں نے، کیا کہ اگر ایک طالب العلم کا کوئی شیخ ہو جس سے وہ فیض حاصل کرتا ہو تو کیا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ دوسرے شیخ کے پاس جایا کرے؟ انہوں نے فرمایا الاب واحد والاعمام شتا، یعنی باپ ایک ہوتا ہے اور چچا کئی ہوتے ہیں، ازالۃ الخفا۔ آخر میں ہم یہ سوال بھی پوچھنا چاہیں گے کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے اس مصرے کا کیا مطلب ہے؟ غوث کتب سب ارے ارے رے تے عاشق جان اگیرے ہو۔ تفضیلیوں کے پہلے 3 سوالوں کے جواب آپ نے ملاحظہ فرما لیے، میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے تھے سوالوں کے جوابات۔ تو اب آگے، دراصل یہ ایک ہی سوال تھا جس کا جواب آسان بنانے کے لیے ہم نے اسے 3 اجزاء پر تقسیم کیا۔ اب آخر میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ان ظالموں پر علمی تعزیر کے تازیانے برستے ہوئے دیکھیے، عبرت پکڑتے ہوئے انہیں میدان جزا میں تنہا چھوڑ دیجیے۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں عجب تماشا ہے فرقہ سنفردیہ جن کے قلوب تفضیل حضرات شیخین میں اتباع کتاب و سنت و اجماع امت و علماء حق اہل حق کے لیے منشرح نہیں ہوتے اور دلائل قاہرہ کی تابشیں دل کو گو نہ نرم بھی نہیں کرتی، تو یجعل صدرہ ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء کی آفت راستہ روک کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور بائی ہما سنیت وہ پیارا پیارا میٹھا میٹھا نام ہے کہ علانیہ اس سے انکار بھی گوارا نہیں ہوتا۔ اپنی پردہ پوشی کو طرح طرح کی بعید توجیہیں رقیق تعویلیں نکالتے اور وہ ساری خیالی بلائیں سنیوں کے ساتھ ڈالتے ہیں، ان کے مذہب کا یہی محصل ہے۔ پھر بعنایت الہی اہل حق کی ہمت بازو سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ترہ یہ کہ جس سے سنیے نئی تقریر تراشے گا اور اس کے مذہب سنیہ ہونے کا دعویٰ کر دے گا، گویا کہ مذہب اہل سنت ایک تصویر مومی کا نام ہے جسے جیسا چاہیے پلٹا دیجیے۔ بعض صاحبوں نے تو وہ تنقیح بلیغ کی جس کی خدمت گزاری تنبیہ سابق میں گزری، اور حضرات کے ذہن رسانے ان سے بھی آگے قدم رکھا اور عقیدہ اہل سنت کو یوں شرف تلخیص بخشا کہ حضرات شیخین رضی اللہ تعالی عنہما من حیث الخلافہ افضل ہیں، اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم من حیث الولایہ، اور اس کلام کی شرح ان کی زبان سے یوں مرتشح ہوتی ہے کہ خلافت حضرت ابو بکر و فاروق اعظم کو پہلے پہنچی اور حضرت مرتضوی کرم اللہ وجہ الکریم کے سلاسل اہل طریقت جناب ولایت مآب پر منتہی ہوتے ہیں، نہ شیخین پر۔ تو اس وجہ سے یہ افضل اور اس وجہ سے وہ اقول ربی یغفر لی یہ ایک کلام ہے۔ عالم اضطراری میں ان حضرات کی زبان سے نکلتا ہے، اور تنقیح کیجئے تو خود ان کے اذہان ان کے معنی نامحرر سے خالی ہوتے ہیں۔
اگر مقصود اس سے وہی ہے جو اثناء گفتگو میں ان کی تقریر سے تراوش کرتا ہے تو محض خبت بے ربط خلافت انہیں پہلے اور انہیں پیچھے ملنے اولیت من حیث الخلافت ہے، نہ اولیت من حیث الخلافت، نہ افضلیت من حیث الخلافت، یعنی وہ خلافت میں پہلے ہوئے نہ کہ بجہت خلافت افضل ہوئے۔ اسی طرح انتہائی سلاسل لے سلوک کا باعث تفضیل متنازع فی ہونا دعویٰ بلا دلیل، بلکہ دلیل اس کے خلاف پر ناطق، کما مر منا فی تبصرۃ الرابعہ۔ اور جو یہ مراد ہے کہ شیخین کو امر خلافت میں اچھا سلیقہ تھا اور ملک برداری و ملک گیری انہیں خوب آتی ہے، تو عزیز من یہ تو کوئی ایسی بات نہ تھی جس پر اس قدر شور و شغف ہوتا۔ سنی تفضیلی دو مذہب متفرق ہو جاتے، ایک اہل سنت ترتیب فضیلت میں انبیاء کے بعد شیخین کو گنتے، ہر جمعہ کو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق خطبوں میں پڑھا جاتا۔ احادیث میں شیخین کو انبیاء اور رسول کے بعد سردار اولین و آخرین و بہترین اہل سماع و زمین فرمایا جاتا۔ مولا علی کو اپنی تفضیل سے بائیں شد و مد انکار ہوتا، جسے ایسا کہتے سنوں گا وہ مفتری ہے، اسے مفتری کی حد ماروں گا۔ یہ باتیں تو دنیا کے کام کی ہیں، گو دین کے لیے وسیلہ و ذریعہ ہوں۔ اس لیے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، من رضیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا افلا نرضاہ لدنیانا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہمارے دین یعنی نماز کے لیے پسند فرمایا، کیا ہم انہیں اپنی دنیا یعنی خلافت کے لیے پسند نہ کریں؟ سبحان اللہ۔ یہ جملہ کس کا ہے؟ شیر خدا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا۔ پھر اس میں افزوں ہوئی تو کیا اور نہ ہوتی، تو کیا اتنی ہی بات پر تنازع تھا تو سنیوں نے نہ حق بیچارے تفضیلیوں پر قیامتیں توڑ دیں اور مولا علی نے 80 کوڑوں کا مستحق ٹھہرایا، اور جو اس کے سوا کچھ اور مقصود ہے تو اس کا جواب تنبیہ سابق سے لے لیجئے جو ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ اللہ حضرت مطلع القمرین شریف صفحہ نمبر 54، 55 اور 56 پر۔ اس سوال کا دوسرا ٹکڑا یہ تھا کہ شاہ اسماعیل نے لکھا ہے، اس کا تحقیقی اور علمی جواب آپ پڑھ چکے ہیں اور ہم دے چکے ہیں کتابوں کے اندر، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی مطلع القمرین کے اندر، فتاوی رضویہ شریف کے اندر، اور بھی جس طرح کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی کتاب تحفہ اثنا عشریہ، اور اسی طرح حاجی محمد علی صاحب جو ہیں جامعہ رسولیہ شرازیہ والے، ان کی کتابوں کے اندر ان کی شخصیت کے حوالے سے یہ جواب ہے کہ یہی اسماعیل دہلوی جنہوں نے لکھا کہ اپنے مرشد یا اس طرح کے بزرگ ہستیاں خواہ جناب رسالت مآب ہی کیوں نہ ہوں، ان کے خیال اور تصور میں مستغرق ہونے سے بہتر ہے کہ انسان اپنے گائے یا گدھے کے خیال میں مستغرق ہو جائے۔ صراط مستقیم۔ یہی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ یقین جان لینا چاہیے کیا کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل۔ تقویۃ الایمان صفحہ 14۔ اسی کتاب میں لکھتے ہیں جس کا نام محمد اور علی ہے وہ کسی چیز کا مالک نہیں۔ اب ایسے گستاخ اور بے ادب لوگوں کو خوشہ چینی کرنا آپ کو مبارک ہو۔ تفضیلیوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے۔ اب ہمارا موضوع آگے شروع ہو رہا ہے، سوال نمبر 4 تفضیلیوں کا۔ جو تفضیلی سوال کرتے ہیں وہ ان کا سوال نمبر 4 شروع ہو رہا ہے۔ آگے انشاءاللہ العزیز یہ جو ہے عید ان کے نزدیک، تفضیلیوں کے نزدیک یا روافض کے نزدیک، اس پر بھی انشاءاللہ میں بحث کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 طرح کی خلافتیں جاری ہوئیں۔ تفصیلیوں کا سوال: خلافت ولایت، خلافت سلطنت اور خلافت ہدایت۔ شاہ ولی اللہ اپنی کتاب تفہیمات الہیہ میں لکھتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کے حاملین 3 طرح کے ہیں۔ ایک وہ جنہوں نے آپ سے حکمت اور عصمت اور قطبیت باطنی کا فیض حاصل کیا، وہ آپ کے اہل بیت اور خواص ہیں۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جس نے آپ سے
حفظ و تلقین اور رشد و ہدایت سے متصف قطبیت ظاہری کا فیض حاصل کیا۔ وہ آپ کے کبار صحابہ اکرام جیسے خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ وارضاہ اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جنہوں نے انفرادی عنایات، علم و تقوی کا فیض حاصل کیا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو احسان کے وصف سے متصف ہوئے۔ السیف الجلی علی منکر ولایت علی، اعلان غدیر۔ اور لکھنے والا کون ہے؟ وہ ہے نام نہاد اور اپنے زوم باطل کے اندر جو ہے ڈاکٹر قادری۔ یہ کتاب منہاج القرآن پبلیکیشنز لاہور اگست 2007 کے اندر چھپی۔ تو اس کا جواب انشاءاللہ العزیز میں کوشش کرتا ہوں آپ کے سامنے کچھ تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ عرض کرنے کی، تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ تو جلدی جلدی میں کہتا جاؤں گا، آپ حضرات سمجھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اگر آہستہ سمجھا کے چلیں تو پھر بہت سارا وقت چاہیے۔ تو ماشاءاللہ اردو تو آپ سمجھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، تو یہ آپ سمجھتے جائیں گے۔ اولا حضرت شاہ صاحب کی عبارت نہ قرآن ہے، نہ حدیث، نہ اجماع۔ جب تک شاہ صاحب نے یہ عبارت نہ لکھی تھی، اس وقت تک یعنی 1200 سال تک امت کے، جب تک شاہ صاحب نے یہ عبارت نہ لکھی تھی، اس وقت تک امت کے عقائد کا دار و مدار کس چیز پر تھا؟ پہلا سوال۔ جوابات ہم شروع کر رہے ہیں لیکن یہ سوال ہمارا۔ تو ثانیاً شاہ صاحب کی یہ تقسیم تفضیلی کی تقسیم پر منطبق نہیں ہو رہی، اس لیے انہوں نے پوری عبارت میں کہیں خلافت کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، جبکہ قطبیت کا لفظ دونوں پر استعمال فرمایا ہے، قطبیت ارشادیہ، قطبیت باطنیہ۔ اب ظاہر ہے کہ قطب الارشاد حکمران کو نہیں کہتے، آج بھی بلکہ ہر دور میں قطب الارشاد موجود ہوتا ہے، مگر اس کا حکمران اور سیاستدان ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ عدم انطباق کی دوسری وجہ یہ ہے کہ شاہ صاحب نے قطبیت باطنی کا فیض حاصل کرنے والوں میں اہل بیت کے ساتھ خاص کو بھی شامل کیا ہے، اور خاص کا لفظ تفضیلی کو نظر کیوں نہیں آتا؟ اور خلفائے اربعہ سے بڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص کون ہو سکتے ہیں، خصوصاً جن کے حق میں لو کنت متخذا خلیلا وارد ہے، ان سے بڑھ کر خاص لوگ اور کون ہو سکتے ہیں اور کون ہوگا؟ اور اگر تفضیلی اسے عطف تفسیری بنائیں تو ہم عرض کریں گے پھر دوسرے طبقہ میں حضرت شاہ صاحب نے خلفائے اربعہ اور عشرہ مبشرہ کا ذکر کیا ہے، یہاں بھی خلفائے اربعہ اور عشرہ مبشرہ میں عطف تفسیری مراد لے کر دکھائیے۔ پہلے طبقہ میں اہل بیت خواص میں شامل ہیں، مگر خواص صرف اہل بیت نہیں، دوسرے طبقہ میں خلفائے اربعہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، مگر صرف خلفائے اربعہ ہی نہیں، عشرہ مبشرہ نہیں، خلفائے اربعہ ہی عشرہ مبشرہ نہیں۔ عدم انطباق کی تیسری وجہ یہ ہے کہ شاہ صاحب نے تیسرے طبقے کو احسان کے وصف سے متصف قرار دیا ہے۔ طالب علم بھی اچھی طریقے سے سمجھتا ہے میرے جیسا کہ تصوف اور طریقت ہی کا دوسرا نام احسان ہے۔ حدیث احسان کی صوفیانہ شرح کے مطابق علم تکن تراہ والی فنائیت میں ہی مرتبہ احسان تک پہنچاتی ہے۔ دراصل شاہ صاحب نے خلافت کی بات ہی نہیں کی، اور نہ ہی یہ لفظ تلاش کرنے سے بھی ان کی عبارت میں آپ کو ملے گا، بلکہ انہوں نے روحانی فیض کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ تفضیلی نے 3 طرح کی خلافت کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ شاہ صاحب، شاہ ولی اللہ صاحب لفظ خلافت سے دور رہے ہیں اس عبارت کے اندر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے برعکس شاہ صاحب نے تینوں طبقات کے لیے قطبیت اور احسان کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں، جبکہ تفضیلی نے ان الفاظ سے مکمل اجتناب کیا ہے۔ یہ زمین و آسمان کا فرق بتا رہا ہے کہ شاہ صاحب کا مقصد کچھ اور ہے اور تفضیلی صاحب کی نیت میں کچھ اور ہے۔ ثالثاً تفضیلی صاحب کو خود بھی شاہ صاحب کی عبارت کا اپنی تقسیم پر عدم انطباق کھٹک چکا ہے، اس لیے انہیں یہ وضاحت کرنا پڑی کہ واضح رہے
کہ یہ تقسیم غلبہ حال اور خصوصی امتیاز کی نشاندہی کے لیے ہے، ورنہ ہر سے اقسام میں سے کوئی بھی دوسری قسم کے خواص و کمالات سے کلیتاً خالی نہیں ہے۔ سمجھ آئی؟ تفضیلی، جی تفضیلی۔ رابعاً، شاہ صاحب نے پہلے طبقہ میں تمام اہل بیت اور خواص کو شامل فرمایا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اہل بیت سے کون کون سی ہستیاں مراد ہیں؟ کیا اہل بیت اور خواص میں ازواج مطہرات شامل ہوں گی یا نہیں، جن کا اہل بیت ہونا قرآن میں منصوص ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تفضیلیوں کی بعض باتوں سے رافضیت لازم آتی ہے، اور بالکل اور ضرور بالضرور آتی ہے۔ خامساً، یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ شاہ صاحب شروع میں تفضیلی تھے اور بعد میں اس عقیدے سے توبہ فرمائی آپ نے۔ آپ خود لکھتے ہیں کہ مجھے روحانی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے حضرت علی پر، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو فضیلت دینے کا حکم دیا گیا۔ حضرت علی پر، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو فضیلت دینے کا۔ وہ اس معاملہ میں اگر میری طبیعت اور رجحان کو آزاد چھوڑا جاتا تو وہ دونوں حضرت علی کو فضیلت دینے اور ان سے زیادہ محبت کرنے کا اظہار کرتے، لیکن یہ ایک ایسی چیز تھی جو میری طبیعت کی خواہش کے خلاف عبادت کی طرح مجھ پر عائد کی گئی تھی، اور مجھ پر اس کی تعمیل لازم تھی۔ فیوز الحرمین اردو 203 صفحہ نمبر اور 33واں مشاہدہ۔ اب بات بڑی سوچنے کی ہے کہ شاہ صاحب کس جہت سے مولا علی کو افضل قرار دیتے ہوں گے جس کی اصلاح کی گئی؟ کیا شاہ صاحب کو صرف سیاست میں افضلیت شیخین تسلیم کرنے کا حکم ملا ہوگا؟ کیا اسے ان پر عبادت کی طرح فرض کیا گیا؟ سادساً، شاہ صاحب نے تفضیل شیخین کے موضوع پر ایک مستقل کتاب لکھی جس کا نام قرۃ العینین فی تفضیل الشیخین، یہ آپ نے نام رکھا۔ اس کتاب میں شاہ صاحب نے صاف لکھا ہے کہ شیخین کی خلافت کا زمانہ حضرت کی نبوت کا زمانہ ہے، اور خلافت مرتضیٰ کا زمانہ ولایت کا زمانہ ہے۔ میں نے فنائیت اور شعاعوں کے انعکاس کے لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت صدیق میں زیادہ دیکھی۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں جناب، قرۃ العینین صفحہ 331۔ شاہ ولی اللہ کی عبارات میں تطبیق کی صورت آسانی سے نکل آتی ہے اور نکل آئے گی کہ ان کے نزدیک قطبیت ارشادیہ سے مراد کمالات نبوت سے اتصاف ہے، اور شیخین کا قرب نبوت سے واصل ہونا حضرت مجدد پاک نے بھی لکھا ہے، گویا حضرت مجدد اور شاہ صاحب کی بات میں بھی مطابقت پیدا ہو گئی۔ دوسری جگہ شیخ اکبر کی عبارت نقل کرتے ہیں کہ خلفائے اربعہ کے پاس خلافت ظاہری باطنی دونوں موجود تھیں۔ یہ عبارت اصل الفاظ کے ساتھ پہلے عرض کر دی ہے ہم نے۔ قرۃ العینین صفحہ 322 دیکھ لیں۔ تیسری جگہ اگر بیعت اور خلافت کا اعتبار کیا جائے تو شیخین کے سلاسل مولا علی سے زیادہ ثابت ہوتے ہیں، بلکہ خود سیدنا مولا علی کو بھی شیخین سے فیض ملتا ہے۔ قرۃ العینین صفحہ نمبر 300۔ اب بتائیے آپ نے پوری صورتحال کو ملاحظہ کیوں نہ رکھا؟ شاہ صاحب کا رجوع کیوں چھپایا؟ اور ان کی ایک عبارت کو دوسری عبارت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش آپ نے کیوں نہ فرمائی؟ اپنی مرضی اور اندرونی عقیدے کے مطابق ایک تقسیم کو جنم دے کر شاہ صاحب کی عبارت کو اس پر زبردستی منطبق آپ نے کیوں کیا؟ یہ ہمارے سوالات ہیں جو کوئی بھی تفضیلی کا شاگرد انشاءاللہ ہمیں جواب نہیں دے سکے گا، اور نہ ہی اتنی ہمت ہے۔ سابعاً، روافظ کا عقیدہ ہے کہ امامت شرعی نہیں ہوتی بلکہ امام مامور من اللہ ہوتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کو خالص شرعی اور صحابہ کی ملی بھگت قرار دیتے ہوئے روافظ نے صدیقی خلافت پر تنقید کی ہے، بلکہ اس موضوع پر ان کی مکمل کتاب شیخ ثقیفہ موجود ہے جو ایک نہایت گستاخانہ کتاب ہے۔ ہمارے مخاطب تفضیلی رافضی نے شاہ صاحب کی تقسیم سے بالکل بیگانہ ہو کر 100% رافضیانہ ذہنیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور صدیق کی خلافت کو ظاہری اور مولا علی کی خلافت کو باطنی قرار دیتے ہوئے یوں موازنہ لکھا ہے کہ خلافت ظاہری دین اسلام کا سیاسی منصب ہے
جو انتخابی اور شورائی ہوتا ہے اور عوامی چناؤ سے عمل میں آتا ہے۔ اس میں جمہوریت ہوتی ہے، کسی کی تجویز ہوتی ہے اور کسی کی تائید، جبکہ خلافت باطنی خالصتاً روحانی منصب ہوتا ہے۔ یہ محض وہبی اور اجتبائی امر ہے، خلیفہ باطنی کا تقرر خدا کرتا ہے معاذ اللہ۔ اس میں جمہوریت نہیں بلکہ ماموریت ہوتی ہے، اس میں کسی کی تجویز اور کسی کی تائید کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ کس کی عبارت ہے؟ اسی تفضیلی کی ہے جس کا میں نے پہلے نام لیا، لاہوری کا۔ آگے لکھتا ہے کہ خلافت زمینی نظام کو سنوارتی ہے اور ولایت آسمانی نظام کے حسن سے نکھارتی ہے۔ اللہ اکبر۔ خلافت افراد کو عادل بناتی ہے اور ولایت افراد کو کامل بناتی ہے۔ خلافت کا دائرہ فرش تک ہے اور ولایت کا دائرہ عرش تک ہے۔ السیف الجلی صفحہ نمبر 9۔ اہل علم سے درخواست ہے، جتنے بھی اہل علم حضرات میرے اس کلپ کو سن رہے ہیں یا میری اس بات کو سن رہے ہیں، ان سے میری چھوٹی سی گزارش ہے اور درخواست ہے کہ تفضیلی رافضی کے ان نظریات کا غور سے جائزہ لیجئے۔ کیا خلفائے ثلاثہ علیہم الرضوان کی سبکی اور خفت بلکہ ان پر تبرہ بولنے میں باقی کو کمی رہ گئی ہے جو حضرت نے لکھا ہے؟ کیا خلافت اور ولایت کے استقابل سے معاملہ تفضیل سے بڑھ کر غالی رافضیت تک نہیں پہنچا رہا ہمیں جو اس نے لکھا ہے؟ خیر مزید سنیے، فرماتے ہیں لہٰذا اب خلافت سے مفر ہے نہ ولایت سے، یعنی راہ فرار اختیار کرنا، کوئی نہیں ہے فرار کرنے والا، کیونکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی خلافت بلا فصل اجماع صحابہ سے منعقد ہوئی اور تاریخ کی شہادت قطعی سے ثابت ہوئی، اور مولا علی کی ولایت بلا فصل خود قرآن فرمان مصطفیٰ سے منعقد ہوئی اور احادیث متواترہ کی شہادت قطعی سے ثابت ہوئی الی آخر ہی۔ آپ خود السیف الجلی پڑھ لیں گے مزید۔ غور فرمائیے کہ رافضی نے خلافت صدیق کو محض اجماع صحابہ اور تاریخی شہادت میں محدود کر دیا ہے، جس کے پاس قرآن و سنت سے کوئی تجاویز موجود نہ ہو، اور ولایت سیدنا علی پاک کو احادیث متواترہ سے قطعی ثابت کر مارا ہے۔ اس ملا نے ولایت بھی وہ جو انہوں نے اپنے ذہن سے تیار کیا ہے، بلکہ اس کتاب میں ہر جگہ مولا کا لفظ ترجمہ مولا ہی کرتے رہے، مگر جب آخر میں پہنچے تو جہاں سیدنا فاروق اعظم نے مولا کا لفظ استعمال فرمایا تھا وہاں موقع پا کر مولا کا ترجمہ آقا کر دیا تاکہ یہ سادہ سی پوری کتاب میں جلوہ گر ہو جائے، اور اہل سنت کی طرح مولا بمانے دوست اور محبوب نہیں بلکہ روافظ کی طرح مولا بمانے آقا ثابت ہو جائے۔ جی کیا بات ہے تیری رافضی صاحب، لاہور میں بیٹھ کر کتنے بیگ لیے ان سے اور کتنا پیسہ لیے۔ خیر اس طرف نہیں جائیں گے ورنہ یہ بہت کچھ ہے۔ آئے داور محشر میرا نامہ اعمال نہ پوچھ، کیونکہ اس میں اور بھی پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں۔ مزید فرماتے ہیں سو ہم سب کو جان لینا چاہتے ہیں کہ حضرت مولا علی اور مہد الارض والسماء علیہ السلام باپ بیٹا دونوں اللہ کے ولی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں، انہیں تسلیم کرنا ہر صاحب ایمان پر واجب ہے۔ فرمائیے حضور یہ شیعہ کے کلمہ علی ولی اللہ واسیہ رسول اللہ کا بھی عینی ترجمہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں یہ ساری باتیں کہاں لکھی تھیں؟ ان ساری خرافات کو آپ کس کے ذمہ لگائیں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ خلافت صدیقی کی بنیاد قرآن و سنت میں موجود ہے، اور علماء اہل سنت شروع سے اس پر دلائل دیتے چلے آ رہے ہیں۔ اہل سنت نے قرآن کی آیت وعد اللہ الذین آمنوا سے خلفاء راشدین کی خلافت حقہ پر استدلال کیا ہے، اور جو میں نے ابتدا کے اندر آیہ بینہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا وہ نہج البلاغہ پڑھ کر دیکھ لیں، اس کے اندر اس کی تفسیر جو انہوں نے لکھی ہے بڑا مزہ آ گیا، اس کی تفسیر کے اندر بھی انہوں نے خلافت کی ترتیب ہی بیان فرمائی ہے۔ تو
الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ سے خلفائے راشدین کی خلافت حقہ کی تصدیق ہو رہی ہے۔ حدیث بخاری میں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس کے الفاظ موجود ہیں، یعنی ابو بکر کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے امر کر دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، بخاری شریف۔ اور 678 حدیث نمبر فرمائیے وعد اللہ میں صدیقی خلافت کا وعدہ خدا نے کیا ہے یا جمہور نے؟ مرو کا کیا معنی ہے؟ یہاں مأموریت کو دیکھتے وقت آپ کی آنکھیں کیوں چدیا گئیں؟ اور حدیث مسلم میں یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر کے الفاظ موجود ہیں، یعنی میرے بعد اللہ اور تمام فرشتوں نے ابو بکر کے سوا ہر کسی کی امامت کا انکار کر دیا ہے، مسلم شریف حدیث نمبر 6181۔ اس سے بڑھ کر حدیث پاک لا 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 یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر کے الفاظ موجود ہیں، ابو داود شریف حدیث نمبر 4661۔ اب فرمائیے یہ قرآن اور حدیث ہے یا تاریخ ہے؟ اس میں اللہ کا رسول تمام آسمانی فرشتے بھی شامل ہیں، یا محض عوام، جمہور، شورا اور رافضیوں کے قول ملی بھگت؟ پھر آپ نے کس طرح خالص شرائی اور خالص خدائی کی رافضیانہ تقسیم کرنے کی جرت کی ہے؟ یہ تو ذرا ارشاد فرما دیں، یا کوئی حضرت کا شاگرد ہو جو کہتا ہو کہ میں بڑا غیرت مند ہاں حضرت دا شاگرد، میں مر جاساں پر حضرت دی گل دے اتنے آنچ نہیں آون دیاں گا، وہ یہ دا جواب دے دیں۔ اگر کسی شخص نے تجویز دی تھی، اللہ اکبر، یا اللہ والمومنون کے الفاظ اگر مولا علی کے بارے میں وارد ہوتے تو تفضیلیوں کو آسمان اور زمین میں ولایت اور امامت کے ڈنکے سنائی دینے لگتے۔ اگر کسی شخص نے تجویز دی تھی اور دوسروں نے تائید کی تھی تو اس کا سبب اور پس منظر کیا تھا؟ انت سیدنا و خیرنا و احبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف حدیث نمبر 3668 اور 68 کے الفاظ اللہ اور اس کے رسول کو بیچ میں لا رہے ہیں کہ نہیں؟ حتیٰ کہ صدیق اکبر کا خلیفہ رسول ہونا سابقہ ادیان میں بھی مذکور ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین میں بیٹھے ہوئے صدیق اکبر کی تصویر تک ان لوگوں کے پاس موجود تھی۔ یہ حدیث ہم مکمل پیچھے عرض کر چکے ہیں، وہ انشاءاللہ اشارتاً میں نے عرض کی تھی، لیکن تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ میں آئندہ چل کر آگے عرض کروں گا۔ اللہ اکبر۔ ایسے دلائل کے ہوتے ہوئے تفضیلی نے خلافت صدیقی کو وحی سے لا تعلق اور خالص شورائی کہہ دیا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رافضی اہل سنت کو ناسبی کہتے ہیں، کیونکہ اہل سنت اپنے امام کو جماعت کی رائے سے مقرر کرتے ہیں۔ تسمیھا رافضہ تو ناصبۃ لقولها باختلال الامام ونصب بالعقد غنیۃ الطالبین۔ اس کے اندر اگر سے اختلاف ہے کہ یہ کتاب حضور غوث پاک کی ہے یا نہیں، بہرحال وہ شاہ صاحب نے بھی بیان کر دیا ہے، لیکن اس کے اندر اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی بھی تفضیلی کی کھال اتاریں تو اس کے اندر سے غالی رافضی ہی برآمد ہوگا۔ یہ میرا جملہ ذہن میں رکھیے گا، یہ اس طرح سمجھیں کہ میرا تفضیلی کا یہ کہنا کہ خلافت میں جمہوریت ہوتی ہے اور ولایت میں باطن مامور من اللہ ہوتا ہے، منتخب ہوتا ہے مامور من اللہ، اس کا تقرر خدا کرتا ہے۔ مولا علی ولایت احادیث متواترہ کی قطعیت سے منتخب ہیں۔ مولا علی کے وسیع ہیں، اللہ کے رسول اللہ کے وسیع ہیں کون؟ حضرت سیدنا مولا علی۔ انہیں اور امام مہدی کو تسلیم کرنا ہر صاحب ایمان پر واجب ہے۔ تفضیلی کے ان تمام جملوں پر غور کیجئے، یہ صرف تفضیلی نہیں بلکہ خالص رافضیت بھی ہے۔ باطن کا یہ عقیدہ صرف روافض ہی نہیں بلکہ اسماعیلیوں سے بھی یہی رائج ہے۔ تفضیلی نے سیاست اور ولایت میں جو طویل موازنہ لکھا ہے یہ محض خطیبانہ گردان ہے، اس کی ہر بات ہماری پیش نظر آیات اور احادیث اور خصوصاً بالخصوص فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر سے متصادم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ چند گوئی آئے لجوج بے صفا فسون دیو پیش مصطفیٰ۔ آپ کی ولایت کے منکر خارجی ہیں،
مگر اس ولایت میں پہلے 3 خلفائے راشدین بدرجہ اولا شامل ہیں، اور تفضیلی نے جس طریقے سے مولا علی کی ولایت کو خلفائے ثلاثہ پر ترجیح دی ہے، یہ خالص رافضیت اور خلفائے ثلاثہ کی توہین اور بے ادبی ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ خارج اور روافض لعنت اللہ علی شرہم کے بین بین ہے۔ یہاں میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا چلوں، بڑے بڑے پیر بھی اس کے اندر آئے ہیں، میں نے پہلے بھی اشارتاً عرض کیا تھا کہ اس کے اندر بڑے بڑے پیر بھی آئے ہیں جنہوں نے یہ کتاب پڑھ کر بڑے بڑے چیلنج بھی کیے تھے کہ میں چیلنج کرتا ہوں حضرت علی کو فلاں ولایت اور ابو بکر کو فلاں اس طرح فلاں ہے۔ بڑے بڑے پیروں کے کلپ بھی میں نے سنے۔ بہرحال آخر میں ہمارے مخاطب رافضی کے مذکورہ بالا جملوں کی تردید شاہ صاحب کی زبانی سنی ہے۔ شاہ صاحب نے کیا خوب فرمایا، شاہ ولی اللہ صاحب، انہوں نے بڑا خوبصورت جملے لکھے۔ فرماتے میں نے روحانی طور پر حضرت سے شیعہ فرقہ کے بارے میں پوچھا کہ یہ لوگ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر آپ کے صحابہ کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، فداہ ابی و امی و اردی و مالی و عزتی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کا مسلک باطل ہے۔ باطل لفظ ان کے مسلک کا بطلان امام کے بارے میں ان کے پیش کردہ تصور پر معمولی غور و فکر سے کھل جاتا ہے۔ یہاں میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا چلوں، یہ جو کراچی کے اندر 550 مساجد جواد رضا نقوی کو دینا اور اس کا مینار پاکستان پر خطاب رکھنا اپنے ساتھ اور اس کو اپنا استاد محترم قرار دینا اشتہاروں پر، تو یہ باتیں کھل کر سامنے نہیں آ رہی کہ اگر تفضیلی کی کھال ادھیڑ کر دیکھیں تو بیچ میں سے رافضی نکلے گا۔ تو بہرحال ان کے مسلک کا بطلان، اللہ اکبر۔ اس کیفیت سے واپسی کے بعد میں نے امام کے لفظ پر غور کیا تو ظاہر ہوا کہ یہ لوگ امام کو معصوم اور اس کی اطاعت کو فرض قرار دیتے ہیں، اور وہی یہ باطنی جو باطن پر حکم خداوندی کے القاء کا نام ہے، اسے امام کے لیے اجتہاد، الہام یا خطا سے مفوت ثابت کرتے ہیں۔ پچھلے دور کے اندر کچھ ہی عرصہ گزرا، حضرت علامہ ڈاکٹر الشیخ المفتی الحاج شیخ محقق حضرت ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے اس معصوم پر بڑا پارہ دیا اور جیل بھی کاٹی، بڑی مصیبتیں بھی دیکھیں، صعوبتیں بھی دیکھیں۔ اللہ نے ان کی مدد فرمائی، رسول اللہ نے بھی ان کی مدد فرمائی، وہ باہر تشریف لے آئے۔ آج تک کسی کو جرت تو نہ ہوئی، اتنا عرصہ ہو گیا باہر آ گئے ہیں، کسی کو جرت تو نہ ہوئی جو باہر بیٹھ کر چوکوں کے اندر اور جو ہے نکالتے تھے، ان کے خلاف جلوس نکالتے تھے اور دھمکیاں لگاتے تھے کہ ہم اس طرح کر دیں گے، کسی کو جرت تو نہ ہوئی ان کے سامنے آنے کی کہ جناب ہم آ رہے ہیں ان کے ساتھ مناظرہ کریں گے۔ تو انہوں نے تو بڑا لمبا چوڑا چیلنج فرمایا تھا، کسی کے اندر پاور ہے یا اسی تفضیلی کے اندر پاور ہے تو سامنے آ جاتا جلالی صاحب کے، لیکن حق کے سامنے باطل نہیں آ سکتا۔ باطل کو دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور وہی باطنی جو باطن طور پر حکم خداوندی، الہام یا خطا سے محفوظ ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں امام کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے خود مقرر کرتا ہے تاکہ وہ انہیں خداوندی احکام پہنچائے۔ حالانکہ یہی تو نبوت کے معنی اور اس کے فرائض و خصائص ہیں۔ نبی کی تعریف یہ ہے، بعث اللہ لتبلیغ الاحکام کے لفظ تعریف کے اندر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے بھیجتا ہے، یعنی نبی کو اللہ مقرر کرتا ہے، اس کی اطاعت فرض ہوتی ہے۔ گویا دوسرے الفاظ میں یہ لوگ ختم نبوت کے بھی قائل نہیں ہیں اور اماموں کے لیے نبوت ثابت کرتے ہیں۔ الاتنباہ فی سلاسل اولیاء، صفحہ نمبر 4۔ ایک ہاتھ میں السیف الجلی، دوسرے ہاتھ میں الاتنباہ پکڑ لیجئے، آپ پر ساری بات واضح ہو جائے گی کہ شاہ ولی اللہ نے ہمارے مخاطب رافضی کو ختم نبوت کا منکر قرار دیا ہے۔ اب یہ کہے کہ میں بڑا عاشق رسول ہاں، لندن دے وچ بہ کے تے فلانے ملک دے وچ بہ کے تے کینیڈا چ بہ کے تے میں بڑیاں کتاباں لکھیاں تے انج کیتا، یہ کتابیں تیرے کسی کام کی نہیں ہیں بچو۔
روافظ کے عقائد کی ہر ایک کتاب میں لکھا ہے کہ شیعہ اور سنی سب سے بڑا پہلا اور بنیادی فرق ہے۔ امامیہ کے نزدیک ان کے امام مامور من اللہ ہوتے ہیں، جیسا کہ سیدنا علی المرتضیٰ کی امامت کا اعلان غدیر خم کے موقع پر، اور اہل سنت کے نزدیک خلافت ایک شرعی اور اجماعی منصب ہے۔ ملاحظہ ہو، شیعہ عقائد کی ہر کتاب، مثلا اصل و اصول شیعہ صفحہ 101، امامت و ملوکیت صفحہ 174 وغیرہ۔ اب تفضیلیوں کا سوال نمبر 5، اس کو میں چھیڑ رہا ہوں، یہ تھا سوال نمبر 4 اور اس کا جواب۔ اب سوال نمبر 5، افضلیت کا دار و مدار علم پر ہوتا ہے، اور مولا علی تمام صحابہ میں اعلم ہیں، آپ علم کا دروازہ ہیں، سب سے بڑے قاضی اقدا ہیں، اور تمام خلفاء نے آپ سے رہنمائی حاصل کی ہے، تو لہٰذا خلافت کا اصل جو منبع اور مأویٰ اور معدن اور مخرج تھے وہ کون تھے؟ حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ تو اس پر انشاءاللہ العزیز یہ جس طرح سوال چھوٹا ہے تو اس طرح اس کا جواب بھی انشاءاللہ العزیز بہت بڑا ہوگا، اور آپ کے سامنے میں اس کا جواب انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، آپ کو سکون آ جائے گا اور مزہ آ جائے گا اس کا جواب سن کر۔ تو تھوڑا سا ہی عرض کریں گے، چونکہ ہمارے پاس ہمارا ٹائم بہت شارٹ ہے، تو ہم نے چھوٹے چھوٹے کلپ آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں تاکہ ہمارے دوست جو پھسلے ہوئے ہیں اور ان جیسے کمینوں کے پیچھے لگ کر یہ نعرہ لگاتے ہیں ہر محفل کے اندر اور ہر جگہ، تو ان کی آنکھیں کھل جائیں۔ اگر ان کے اندر دیانت کی کوئی رتی ہوئی، تو اگر دیانت نہ ہوئی تو پھر ان کا تو میرا باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے قرآن حدیث کو کیا ماننا ہے؟ انہوں نے دولت اور پیسے کو ماننا ہے۔ جن کا باپ پیسہ، دولت، تن من دھن دنیا ہے، ان کو یہ ہمارا موضوع اچھا نہیں لگے گا، اور جن کا ذوق تحقیق ہے اور تحقیق کی انتہا تک پہنچنا ہے، وہ انشاءاللہ ہمیں دعائیں دیں گے اور کمنٹ بھی لکھیں گے ہمارے اس موضوع پر۔ سیدنا صدیق اکبر کے علم کی عظمت میں اور آپ کے اقدا ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن جہاں تک اعلم ہونے کا تعلق ہے تو یہ سراسر صدیق اکبر کا خاصہ ہے۔ رائٹ، یو آر رائٹ۔ اعلمیت صدیق اکبر، قرآن کریم نے صدیق اکبر کو اقدا قرار دیا، اتقا قرار دیا سورۃ اللیل کے اندر، اور تقوی بغیر علم کے متصور نہیں ہو سکتا، لہذا اتقا ہونے کے لیے اعلم ہونا ضروری ہے۔ انا اعلمہم باللہ و اشدہم لہ خشیۃ، یعنی میں سب لوگوں سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6101، مسلم شریف 6109۔ سیدنا امام حسن بصری فرماتے ہیں لہو و کان اعلم باللہ و اتقا لہو و اشد لہو مخافتن، یعنی صدیق اکبر سب سے زیادہ اللہ کو جانتے تھے اور تمام صحابہ میں اتقا تھے اور سب سے زیادہ خوف خدا رکھنے والے تھے۔ تاریخ الخلفاء صفحہ 53۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب صدیق اکبر اس امت کے سب سے بڑے متقی اور ہیں تو لازم آیا کہ آپ ہی اللہ کے سب سے بڑے عارف ہوں۔ ان الصدیق لما کان اتقى الامت باسری وجب ان یکون اعرف باللہ، الزلال الانقا صفحہ 68۔ ان عبارتوں میں اعلم باللہ اور اعرف باللہ کے الفاظ موجود ہیں۔ اچھا، اس لیے تھوڑی سی بات بریکٹ کے اندر آ گئی۔ کچھ عرصہ پہلے اس رافضی نے ایک شور مچایا تھا بڑا، اور تقریباً ہر جگہ یہ بیٹھ کر کہتا تھا کہ ہم بریلوی نہیں ہیں، ہم سنی ہیں، بریلوی نہ کہا کرو، سنی کہا کرو، فلاں کیا کرو۔ تو یہ کتابیں پڑھنے کے بعد مجھے سمجھ آئی کہ حضرت اور بول دے کتھوں پے نے، یعنی شیعوں کے چرنوں میں بیٹھ کر حضرت یہ جملے فرما رہے ہیں، ورنہ حقیقت کے ساتھ اس بات کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ بریلوی کہنے سے تو پتہ چلتا ہے سنی اور بریلوی، سنی کے بعد جب بریلوی کہا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ کیا بات ہے اس کی، اور یہ اتھنٹک ہے اسلام کے اندر۔ بہرحال
اس پر میں بعد میں گفتگو کرتا ہوں۔ دوسری جگہ فرمائے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کی تفسیر کرتے لکھتے ہیں کہ جس طرح افضلیت صدیق اکبر پر دلیل ساطع، یوں ہی ان کے عرفان الہی و ولایت ذاتی میں کافہ امت سے زیادت پر برہان قاطع۔ مطلع القمرین شریف اور قلمی نسخے کا صفحہ نمبر 80 ہے۔ اب یہاں میں ایک بات عرض کرتا چلوں، فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اس آیت کے تحت جو درجے دیے ہیں، اقول یغفر لی، اقول واللہ یغفر لی، ان آیات طیبات سے ثابت ہوا علم باعث فضل اور مثل ایمان موجب رفع درجات ہے، اور پھر ظاہر کے زیادت سبب باعث زیادت مسبب۔ بس جس قدر علم بیش فضیلت افزوں اور احادیث و آثار سے ثابت کہ جناب شیخین رضی اللہ تعالی عنہما کے برابر صحابہ میں کسی کو علم نہ تھا، بلکہ اعلمیت صدیق اکبر تو قرآن عزیز سے ثابت ہوئی۔ مطلع القمرین شریف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو خود امامت کے مصلی پر کھڑا فرمایا، جس طرح کہ پہلے میں نے بخاری شریف 678، مسلم 948 اور بخاری کے الفاظ اس حدیث نقل کیا ہے جس کا نام رکھا ہے اہل العلم والفضل احق بالامامت۔ امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے کہ علم اور فضیلت والا امامت کا زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ امام العقائد حضرت امام ابو الحسن اشعری فرماتے ہیں وَتَقْدِيمُهُ لَهُ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّهُ أَعْلَمُ الصَّحَابَةِ وَأَقْرَأُهُمْ لِمَا ثَبَتَ فِي الْخَبْرِ الْمُتَّفَقِ عَلَىٰ صِحْبَتِهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَأُهُمُ الْكِتَابَ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا فإن كانوا في السن سواء فأقدمهم اسلاما۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدیق اکبر کو آگے کھڑا کرنا اس بات کی دلیل ہے۔ صدیق اکبر تمام صحابہ سے زیادہ علم رکھنے والے اور بہتر قاری تھے، اس لیے صحیح ترین حدیث میں ہے جس کی صحت پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم کی امامت وہ شخص کرے جو ان میں قرآن کا سب سے بڑا قاری ہو، اور اگر قاری ہونے میں سب برابر ہوں تو پھر وہ شخص امامت کرائے جو سنت کا سب سے زیادہ عالم ہو، پرہیزگار اور متقی۔ اگر اس میں بھی سب برابر ہوں تو وہ شخص امامت کرائے جو عمر میں سب سے بڑا ہو، اور اگر اس میں بھی سب برابر ہوں تو وہ شخص امامت کرائے جو سب سے پہلا مسلمان ہو ان میں سے مقابلتاً۔ علامہ حافظ اماد الدین ابن کثیر فرماتے ہیں اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا کلام سننے کے بعد یہ کلام سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے، اور یہ تمام کے تمام صفات صدیق اکبر میں موجود تھیں۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 5 صفحہ 257۔ امامت کی شرائط والی حدیث کی شرح میں تمام شارحین نے صدیق اکبر کو اعلم لکھا ہے۔ ملاحظہ و شرح نووی علی مسلم جلد 1 صفحہ 236، اشیعۃ اللمعات جلد 1 صفحہ 514، مرقات جلد نمبر 3 صفحہ 82، حاشیہ سندھی علی نسائی جلد 1 صفحہ 126، اور شرح صحیح مسلم جلد 2 صفحہ نمبر 306 وغیرہ۔ امامت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث اور امام بخاری کی اسی مذکورہ باب کی شرح میں علماء حق کے عظیم رہنما اہل سنت نے لکھا ہے صدیق اکبر تمام صحابہ میں سب سے بڑے عالم تھے۔ علامہ بدر الدین عینی تو یہاں تک لکھ گئے، فرمایا ولا شک فی اجماع ہذین الوصفین الافقہ والاقرع فی حق الصدیق الا ترى فی قول ابی سعید وکان ابو بکر اعلمنا ومراجعۃ الشارع بانہ هو الذی یصلی تدل علی ترجیحہ علی جمیع الصحابۃ وتفضیلہ۔ عمدۃ القاری جلد نمبر 5 صفحہ 205 تحت حدیث امامت صدیق اکبر۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی
رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ مرأۃ المناجی شرح مشکات المصابی جلد نمبر 8 اور صفحہ 260 پر بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں جناب صدیق اکبر تمام صحابہ و اہل بیت سے بڑے عالم، بڑے ذکی، فہیم اور سب سے زیادہ مزاج شناس رسول تھے، سبحان اللہ، رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس لیے حضور انور نے اپنے مصلی پر آپ کو کھڑا کیا۔ امام وہی بنایا جاتا ہے جو سب سے بڑا عالم ہو۔ سارے صحابہ میں آپ سب سے بڑے عالم تھے۔ تو آگے مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، علم میں، فضل میں بے شبہ تم سب سے افضل، اس امامت سے تیرے کھل گئے جوہر صدیق اکبر، اس امامت سے کھلا تم ہو امام اکبر، تھی یہی رمز نبی کہتے ہیں حیدر و صدیق۔ تو یہ بات تھی۔ آخری حوالہ پیش کرتے ہیں اور آگے چل کر انشاءاللہ مزید عرض کریں گے۔ علامہ محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ صدیق اکبر کے بارے میں فرماتے ہیں تمام صحابہ میں افضل و عالم تھے، اس لیے حضور نے امامت کے لیے ان کا انتخاب فرمایا۔ فیوز الباری جلد 2 صفحہ 315 اور نعمت الباری میں غلام رسول سعیدی صاحب بھی یہی الفاظ تقریباً لکھتے ہیں۔ یہاں ہم ایک غلط فہمی دور کرتے چلے اس بات کے اندر، باقی انشاءاللہ نیکسٹ کلپ کے اندر ہماری ملاقات ہوگی، اور جو غیرت مند حضرات اور غیرت مند سنی پکے ٹھکے مسلمان سنی ہیں وہ تو الحمدللہ فون پر میری کافی رسپیکٹ اور مجھے دعائیں دے رہے ہیں، اور جتنے بھی رافضی ہیں ان کی چیخیں نکل رہی ہیں کہ یہ کون سا موضوع چھیڑ کر بیٹھ گیا ہے، یہ موضوع کو چھیڑنے کا تھا، یہ سامنے لانے کا تھا، فلاں اس طرح کی باتیں ان کی سامنے آ رہی ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین پر اور اپنے نبی کے فرمان پر استقامت نصیب فرمائے۔ یہاں ہم ایک غلط فہمی دور کرتے چلے جائیں کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کا جنگ کے دوران خود امامت کرانا ایک الگ چیز ہے، جبکہ صدیق اکبر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑا کرنا دوسری چیز ہے، اور یہی آپ کا خاصہ ہے۔ نمبر 3، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف پر جب صدیق اکبر قرآن پاک کی آیت ما محمد الا رسول تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل فرمائی، تو صحابہ کرام کی حیرانی دور ہوگی اور سب کو یقین آ گیا کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس تو فرماتے ہیں ہمیں ایسا لگتا تھا جیسے لوگ اس آیت کا مفہوم آج تک سمجھ ہی نہیں سکے۔ جب لوگ وہاں سے رخصت ہوئے تو ہر ایک کی زبان پر یہی تھی، واللہ لکان الناس لم یکونوا یعلمون ان اللہ انزل حتی تلاها ابو بکر فتلقاها منه الناس فما یسمع بشر الا یتلوها۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1241 اور 1242۔ آپ کا یہ خطبہ دینا کامل صحو کی دلیل ہے، جبکہ آپ کا آیت پڑھنا وما محمد اللہ رسول پڑھ کر تمام مسلمان صحابہ کو حیران کر دینا اعلمیت کا ثبوت ہے۔ یہاں ہم اہل انصاف کے ضمیر کو جھنجھوڑتے جائیں تھوڑا سا، اگر یہ حدیث صدیق اکبر کے بارے میں نازل نہ ہوئی ہوتی، بلکہ حضور نے نہ فرمائی ہوتی بلکہ مولا علی کے بارے میں ارشاد فرمائی ہوتی، تو پھر روافض کا کیا حشر ہوتا۔ بہرحال یہاں یہ بات عرض کرنا ضروری تھی۔ اب امام نسائی رحمہ اللہ، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، اور آگے چل کر میں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی پیش کرنے والا ہوں کہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا تھا اور آپ کے بعد کیا کیا گل کھلائے گئے اور کہاں تک گل کھلائے گئے۔ بہرحال وہ تو میں عرض نہیں کروں گا کہ کیا کیا گل کھلائے گئے، جو حضرات جانتے ہیں یا قرب جنہوں نے حاصل کیا یا قریب رہے وہ زیادہ جانتے ہیں مجھ سے۔ تو بہرحال امام نسائی نے ایک باب باندھا جس کا نام امامت اہل العلم والفضل، یعنی اہل علم اور اہل فضل کی امامت کا باب۔ اس باب میں امام نسائی نے صرف ایک ہی حدیث بیان فرمائی ہے، ملاحظہ ہو، لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت الانصار منا امیر ومنکم امیر فآتاهم عمر فقال الستم تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امر ابا بکر ان يصلي بالناس فأيكم تطيب نفسه ان يتقدم ابا بکر قالوا نعوذ باللہ ان نتقدم ابا بکر۔
ہوئے ہوئے ہوئے، کیسے سخت الفاظ ہیں۔ یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو انصار نے کہا ایک امیر ہم میں سے اور ایک امیر تم میں سے۔ اتنے میں ان کے پاس حضرت عمر پاک پہنچ گئے۔ آپ نے فرمایا کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو حکم دیا تھا کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں؟ تم میں سے کس کا جی چاہتا ہے کہ ابو بکر سے آگے بڑھے؟ سب نے کہا نعوذ باللہ کہ ہم ابو بکر کے آگے بڑھیں۔ نسائی شریف پڑھ کر دیکھیں 777 حدیث نمبر۔ امام نسائی کا قائم کردہ عنوان بتا رہا ہے کہ نسائی شریف کا عقیدہ بھی یہی تھا۔ اس حدیث سے امام نسائی نے صدیق اکبر کے اعلم اور افضل ہونے پر استدلال کیا ہے۔ یہی امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جنہوں نے سیدنا علی المرتضیٰ کے خصائص پر کتاب الخصائص لکھی تھی۔ یہ بھی آپ کے ذہن کے اندر ہوگی، جو محققین حضرات ہیں وہ جانتے ہیں اس موضوع کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہاں صرف اور صرف ہماری ایک دو باتیں عرض کر کے موضوع کو جو ہے مکمل کرتے ہیں۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد مرتدین نے جب زکوٰۃ سے انکار کیا تو صدیق اکبر نے کیا فرمایا تھا؟ واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، یعنی جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق سمجھا اللہ کی قسم میں اس کے خلاف جنگ کروں گا۔ سمجھ آئی؟ اتنے تو نمازاں کا نہ ہی کوئی نہیں، جنگ بھنگاں تے چرساں چل دیاں نے تے نشے چلتے ہیں۔ باقی صحابہ اکرام علیہم الرضوان اس بات کو نہ سمجھ سکے۔ پھر بحث مباحثے کے بعد ان پر ثابت ہوا کہ صدیق اکبر حق پر ہیں، لہذا سب نے صدیق اکبر کی بات کی طرف رجوع کیا۔ اور اگلی بات قال عمر فواللہ ما ہوا الا ان قد شرح اللہ صدر ابی بکر فعرفت انہ الحق۔ مسلم شریف حدیث نمبر 124، بخاری شریف حدیث نمبر 1399 اور 1400، 1456، 1457، 7285۔ ابو داود شریف حدیث نمبر 1556 اور 1557۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2607۔ نسائی شریف 2443 اور 3090، 3090 اور 3091، 3092، 3093، 3094 اور 3969 اور 397، 3971، 3973، 3975۔ ابن ماجہ شریف حدیث نمبر 71، 72 اور 3927، 3928۔ یہ تھے حوالہ جات۔ اب بھی اگر کسی کے ذہن میں آئے نہ آئے، اب جس کے دل میں آئے وہ پائے روشنی۔ ہم نے تو دیا جلا کے سریام رکھ دیا، لیکن انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ٹائم آپ حضرات کے سامنے اسی سوال کا جواب چلے گا، اور میں کوشش کروں گا کہ ایک ہی کلپ کے اندر اس کا جواب مکمل ہو جائے، لیکن انشاءاللہ العزیز اگر ممکن ہوا تو ایک ہی کلپ کے اندر ہم مکمل کریں گے، ورنہ پھر آگے چل کر آپ حضرات کے ساتھ مزید ہماری ڈسکشن ہوگی اور آپ سے چند ایک گزارشات عرض کریں گے، محبت بھری باتیں کریں گے، کسی سے کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی فساد نہیں، نہ کسی سے کوئی علمیت کا مقابلہ، نہ کسی سے کسی قسم کا کوئی مقابلہ، بلکہ حضور کے غلام ہونے کے ناطے اور حضور کے غلاموں کے غلام ہونے کے ناطے صرف منت اور سماجت عرض کر کے انشاءاللہ یہ موضوع ہم نبھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کی شان کا صدقہ ہمیں خالصتاً اہل سنت و جماعت پر چلنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے اور غیر مذاہب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالی